الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جناب صدر انجمن، ڈائریکٹر اکیڈمی اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اسلام اور سیکولرزم ہے۔ یہ ایک دلچسپ موضوع بھی ہے اور اہم موضوع بھی ہے، کنٹروورشل بھی ہے۔ آپ کو سیکولرزم کے بارے میں متضاد آراء ملیں گی۔ انڈیا کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سروائیول ہی سیکولرزم میں ہے۔ ہمارے بہت سے اہل علم وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ سیکولرزم میں اسلام کی گنجائش ہے اور اسلام میں بھی سیکولرزم کی گنجائش ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس کر کے کوئی رائے ہم بنا سکیں کہ سیکولرزم میں اسلام کی گنجائش ہے یا ہے تو کتنی ہے، یا اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش اگر ہے تو کتنی ہے اور ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ دو حصے ہیں اسلام اور سیکولرزم موضوع کے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلام کو۔ اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ دین ہے کیا؟ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے بنیادی معنی بدلے کے ہیں۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ملک یوم الدین اس کو پڑھ لیں تو بدلے کے دن کا بادشاہ۔ عربی میں کہتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم نے ہمارے ساتھ کیا سو ڈڈ وی ڈو ود یو۔ یہی لفظ جو ہے یہ راستے کے معنوں میں بھی آتا ہے، لکم دینکم ولی دین۔ یہاں پر اگر آپ دین ترجمہ کر لیں تو یہ ہمارے پورے دین کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں فٹ نہیں بیٹھتا کہ تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر رہوں۔ نہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیوں دے رہے تھے؟ تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ۔ یہ مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، آرگومنٹ بہت ہو گئے، اب تم میری بات ماننے والے نہیں، میں تمہاری بات ماننے والا نہیں، نہ میں مانوں گا نہ تم مانو گے۔ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ۔ پھر یہی لفظ جو ہے یہ سورۃ یوسف علیہ السلام میں قانون کے معنوں میں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ خود بادشاہ نہیں تھے، ایک بہت بڑے وزیر تھے، بہت بڑے ذمہ دار تھے، بہت با اختیار تھے، جتنے مرضی بہت لگا لیں، لیکن بہرحال بادشاہ نہیں تھے۔ اس کو قرآن مجید میں کیسے بیان کیا گیا؟ ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی۔ کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں اس کے پاس کوئی پروویژن نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کر سکتا۔ تو یہاں
دین قانون کے معنوں میں آ گیا. اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ان الدین عند اللہ اسلام، تو اس میں یہاں دین جو ہے وہ نظام زندگی کے معنوں میں آیا ہے کہ رہن سہن، نظام زندگی، انفرادی اجتماعی طرز حیات مجھے جو پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ہاں تو وہ اسلام ہی ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی سبمیشن کے ہیں، سر تسلیم خم کرنا. اور جب یہ اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے دین کے طور پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ طرز زندگی ہے، نظام حیات ہے. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے دین کے لیے، وہ مذہب کا لفظ ہے. مذہب کے سمجھ لیجیے کہ دو معنی ہیں. مذہب کے ایک معنی ہے، یہ انگریزی میں جو لفظ ریلیجن ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اردو میں مذہب. لیکن انگریزی کا ریلیجن کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ سیکولر ورلڈ نے اس لفظ کو، ریلیجن کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. ظاہر ہے کہ انگریزی کا کوئی لفظ سمجھنا ہو تو اس کے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ آکسفورڈ چیمبرز. یعنی ان دو ڈکشنریز میں جو ڈیفینیشن آتی ہے کسی انگریزی کے لفظ کی، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از واٹ اٹ از. تو آکسفورڈ ڈکشنری کے 1960 کے ایڈیشن میں ریلیجن کی تعریف ہے، غور سے سنیے گا، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. بلیف ان دا ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، comma, controller and creator and controller of the universe, comma, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. یہ اسلام کی تعریف ہے کہ نہیں؟ پھر پڑھوں، غور سے سنیے گا. Belief in the existence of a supernatural ruling power, creator and controller of the universe, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. کوئی رائے بنی آپ کی؟ کیا رائے بنی؟ جی اسلام کی تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ پھر پڑھتا ہوں. Belief in the existence of a supernatural ruling power, comma, creator and controller of the universe, comma, who has given man a spiritual nature, comma, which continues to exist after death of the body. لکھ دوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں بلیف ہے یہاں پر، اس میں اللہ تعالیٰ کا کہیں اس بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا. ڈھونڈیے کہاں؟ جی اللہ تعالیٰ از ناٹ اے پاور، ہی از اے پاورفل بینگ. اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائڈ بینگ کا تو انکار ہے. لیکن بہرحال ایک جنرل امپریشن جو ہے وہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک جنرل امپریشن ہوتا ہے کہ اس میں بلیو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، باس بعد الموت کا بھی یہاں پر اقرار موجود ہے. لیکن انہوں نے، اچھا اس کے ساتھ پھر سیمی کولن کے بعد ایک تعریف ہے، وہ تو خاص مونکس کی تعریف ہے جو کرسچنز کا ایک فرقہ ہے. اس کے بعد پھر بڑی اچھی ایک ڈیفینیشن اس کے بعد ہے، رولنگ پیشن آف ونز لائف. یہ 100% اسلام کی ریلیجن کی تعریف ہے. ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری زندگی کے اندر آ جائے، تو پھر رولنگ پاور جو ہے اس کے اندر وہ چیز کور ہوتی ہے، رولنگ پیشن آف ونز لائف. دوسری جو میرے سامنے تھی وہ 1995 کا ایڈیشن تھا آکسفورڈ ہی کا. اس میں انہوں نے یہ تعریف جو ہے وہ نکال دی. کیوں نکالی؟ کہ اس میں سے بہرحال وہ ریلیجن کا اس بات ہوتا تھا اور انہیں ریلیجن کا انکار کرنا ہے. اس میں ایک عام امپریشن، جنرل امپریشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ریلیجن کا لازمی حصہ ہے، اور باس بعد الموت کا بھی یہاں پر اقرار ہے. اس کو انہوں نے نکال دیا اور اس کو امینڈ کیا. اب اس کو ذرا سامنے رکھیں اور پھر وہ امینڈمنٹ دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے.
امینڈمنٹ ہے 95 کے ایڈیشن میں، اس کے اندر کنٹرولنگ انفلوئنس آف این انڈیویجل. ابھی دیکھیے ان دونوں میں کیا فرق ہے. اصل میں جو یہاں کیا ہے آپ نے نوٹ نہیں کیا، پیشن کا اوریجن کیا ہوتا ہے؟ انسائڈ. یعنی پیشن ہمیشہ اندر سے نکلتا ہے، اس کا وجود اندر ہے. کنٹرول کا کہاں ہوتا ہے؟ باہر. یہ اصل میں فرائڈ آ گیا بیچ میں. یعنی فرائڈ نے انسان کے روحانی وجود کا انکار کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی سپر کانشیس از سم تھنگ وچ ہیز بین فورسڈ فرام آؤٹ سائڈ. اس کے اندر کوئی وجود ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت، دین فطرت پر پیدا ہوا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور یہ انسان کے اندر جو ہے، انسان کے دل کے اندر ایمان کا وجود ہے. اب یہاں پر وہ چیز جو ہے وہ اس کو پیشن کو نکالا، اور فرائڈ کا جو انفلوئنس ہے، اس کا جو نظریہ ہے وہ حاوی ہو گیا یعنی سارے انٹلیکٹ کے اوپر. اور اب یہ ڈیفینیشن اس سے بدل گئی کہ یہ باہر سے ڈالا ہوا انفلوئنس ہے. کوئی عیسائی انفلوئنس کر لے گا، کوئی ایتھیسٹ انفلوئنس کر لے گا، کوئی مسلمان انفلوئنس کر لے گا، کوئی ریلیجیس آدمی انفلوئنس کر لے گا. ریلیجن کا اندر کوئی وجود نہیں ہے. یہ ہے اصل جو یہاں پر جو بدماشی کی ہے اور زیادتی کی ہے انہوں نے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریلیجن ہے. اب ہمارے دینی لٹریچر کے اندر، اسلامی جو ہمارا اتنا بھی لٹریچر ہے، ورثہ ہے، اس کے اندر لفظ مذہب جو ہے وہ کثرت سے استعمال ہوا ہے. یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے کچھ ذہن میں؟ یعنی ہمارے پرانے لٹریچر میں یعنی دین کا لفظ جو ہے اس کا ایک تقدس برقرار رکھا گیا ہے، وہ صرف اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن جہاں ڈفرینس آف اوپینین آ رہا ہے تو اس کو ہمارے بزرگوں نے اسلام دین نہیں کہا، اس کو مذہب کہا ہے. یعنی مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب حنفی وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک اس میں تھوڑی سی یعنی غلط فہمی ہوئی کہ ہمارے جو بزرگ، ظاہر جو بھی ریفارمسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اصلاح کے لیے کچھ قدم اٹھاتا ہے. اب مقصود کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں اس میں انکلوڈ کی جائے. تو مولانا مودودی نے یہ اس طرح استعمال کی کہ مذہب جو ہے یہ صرف نماز، روزہ، حج تک عبادات، عقائد اور رسومات تک محدود ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں فیملی لائف جو ہے وہ کتاب النکاح کی عنوان سے بیان ہوئی ہے، سوشل سسٹم آف اسلام. اس میں معاشی نظام، یہ نظام نئی اصطلاح ہے نا، جبکہ معاشی نظام جو ہے وہ فقہ کے اندر کتاب البیوع کے عنوان سے ڈسکس ہوا ہے. بیا کہتے ہیں نا بیچنے کو، کتاب البیوع، خرید و فروخت کا باب. اور اسلام کا سیاسی نظام ڈسکس ہوا ہے کتاب الامارہ کے عنوان سے. تو فقہوں کے اندر پورا اسلام ہے. صرف احتیاط یہ برتی ہے ہمارے بزرگوں نے کہ لفظ دین کا ایک تقدس انہوں نے رکھا ہے کہ یہ تو صرف اسلام کے لیے استعمال ہوگا، وہ جو اگریڈ اپون ہے. لیکن جہاں ڈفرینس آف اوپینین آئے گا تو ہر اوپینین جو ہے، خواہ وہ اس میں سب کچھ ہو، لیکن اس کو ہم مذہب کہیں گے، اس کو ہم دین نہیں کہیں گے. بس صرف اتنا فرق ہے. عام طور پر اس کو یعنی ریلیجن کے ترجمے میں طور کیا جاتا ہے. اب جوں ریلیجن کا ترجمہ محدود ہوتا چلا جائے، اگر یہ ترجمہ ہوگا ریلیجن کا تو پھر تو اس میں سب کچھ آ جائے گا. اور اگر جب اس ترجمے کو ہم ڈس اون کر دیں گے تو پھر مذہب کا وہ ترجمہ ہوگا جو آج دنیا میں سمجھا جاتا ہے. آج سیکولر ورڈ، وہ بھی سیکولر ورڈ جب وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، سیکولر ورڈ کی ایک ونڈو ڈریسنگ ہے. ایک روشن چہرہ جو اپنا دکھاتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم کسی شخص کے پرسنل معاملات میں دخل نہیں دیتے، ٹھیک ہے. لیکن نظام جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جمہوری ہوگا اور سیکولر ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ونڈو ڈریسنگ، ابھی میں ایکسپلین کروں گا آپ کو. لہذا پرسنل میں وہ کیا لیتے ہیں؟ کوئی شخص جو چاہے عقیدہ رکھے، وہ کسی خدا کو مانے یا نہ مانے، 1 کو مانے، 10 کو مانے، 1000 کو مانے، اور ایک ذرے کو زمین کے خدا مانے، وی ہیو نو آبجیکشن ایٹ آل.
بات سمجھ گئی؟ اور وہ بچے کی پیدائش پر عقیقہ کریں یا بیپٹائز کرائیں بچے کو یا اس کے ساتھ جو مرضی کریں، وی ہیو نو آبجیکشن. وہ نماز پڑھیں یا بھجن پڑھیں یا وہ میوزک کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور پڑھیں، وی ہیو نو آبجیکشن. کوئی شخص ایک نماز پڑھے، 10 پڑھے، 5 پڑھے، ساری رات پڑھتا رہے، وی ہیو نو آبجیکشن. کوئی شخص بھوکا رہے، روزہ رکھے، وی ہیو نو آبجیکشن. جو آگے بڑھتے چلے جائیں گے اب آہستہ آہستہ ان کو اعتراض ہونا شروع ہو جائے گا کہ نا زکوٰۃ. اب ان کے کان کھڑے ہوں گے کہ اچھا یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال کے اپنے اندر سے دیتے ہیں. اب آہستہ آہستہ اس کی انڈائریکٹ وسپرنگ شروع کریں گے کہ نہیں یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہو. یہ آہستہ آہستہ وہ انڈائریکٹ طریقے سے آئیں گے. اور حج کو تو دیکھ دیکھ کر ان کو پریشانی ہوتی ہے، یعنی 30 لاکھ کا اجتماع کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اب اس کے لیے وہ جوڑتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اس ڈیفینیشن میں مزید امینڈمنٹ کریں گے وہ کہ وہ انفرادی ہی ہو، اجتماعی کام جو بھی کرنا ہے وہ کیا کریں گے وہ. لیکن ذہنی طور پہ آپ تیار رہیے گا کہ ان کو حج جو ہے اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے کہ اتنا ہی بڑے اجتماع اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں حج کے لیے تو پھر کسی کال پر یہ کسی اور کام کے لیے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. سیکولر کا جو عام ترجمہ ہے ڈکشنری کے اندر اور جو عام ہم سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ورلڈلی، یعنی ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ، ناٹ ریلیجس اور اسپرچل. یہ آکسفورڈ کے 1960 کی تعریف ہے. ورلڈلی سیمی کولن ناٹ ریلیجس اور اسپرچل. یہ کیا ہے؟ یہ سیکولر کی تعریف ہے. لیکن جب یہی لفظ ورب ہو کے آتا ہے ٹو سیکولرائز، اس کا ترجمہ ورلڈلی نہیں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن. موریلٹی وہی ہو گیا جو عام طور پر آپ سمجھتے ہیں. مورل کسے کہتے ہیں؟ موریلٹی کیا ہوتی ہے؟ ٹو ڈیسائڈ واٹس رانگ اینڈ واٹس رائٹ، واٹ از لیجیٹیمیٹ اینڈ واٹ از انلیجیٹیمیٹ. جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، لافل کیا ہے، ان لافل کیا ہے، اسے کہتے ہیں موریلٹی. جج کرنا کہ واٹ از امورل اینڈ واٹ از مورل. اس سے دوسرا مفہوم کیا سمجھ میں آئے گا کہ قانون جو ہیں، قانونی طے کرتا ہے نا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا صحیح نہیں ہے، کیا حق ہے، کیا نا حق ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ قانون سازی جو ہے اس میں مذہب کے عمل دخل کو کم سے کم کیا جائے. امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ آیا، شراب بین ہوئی. واٹ واز دا ریفرنس؟ بائبل میں بھی شراب حرام ہے، لیکن پروہیبیشن ایکٹ کا ریفرنس کیا تھا؟ جب بھی اسمبلی کوئی قانون پاس کرتی ہے اس کے پاس کوئی ریفرنس جاتا ہے نا. یا تو کوئی انڈیویجول ممبر کوئی موشن لے کے آتا ہے، کوئی ریزولوشن لے کے آتا ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کے اداروں کی طرف سے کوئی ریفرنس جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ریفرنسز ہیں، حکومت کے ریفرنسز ہیں، اس پر بحث ہوتی ہے اور قانون سازی ہوتی ہے. بائبل میں بھی شراب حرام تھی پہلے سے، لیکن جو قانون سازی ہوئی امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ کے لیے، اس کی بیس کیا تھی؟ فیکٹس اینڈ فگرس. یعنی ریلیجن کی بجائے کیا تھا؟ فیکٹس اینڈ فگرس. ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان موریلٹی اینڈ ایجوکیشن. اس کو مزید واضح کر دیا 1905 کے ایڈیشن میں سیکولرزم کی تعریف. اب اسے بھی نوٹ کر لیں. اب یہاں پر دیکھیے گا سیکولرزم کی تعریف ہو رہی ہے اور شروع ہو رہا ہے بیلیف سے. بیلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن should be based on facts and science
پھر اوپر سے ایٹسٹرا بھی. Belief that laws and education should be based on facts and science, etc., rather than religion. اب قوانین کو میں آپ کو بتا چکا، لیکن اس میں میں نے وہاں لکھا تھا نا فیکٹس اینڈ فگرس. اب یہاں اس کے ساتھ جوڑیے، یہ ہیں فیکٹس اینڈ سائنس. جب فیکٹس اینڈ سائنس کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو پھر فیکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از فیکچوئل، واٹ از ریئل. سائنس کے یعنی مائنڈ سیٹ کے اندر واٹ از ریئل، وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، آپ اس کو چھو سکیں، دیکھ سکیں، سن سکیں، سونگھ سکیں اور چکھ سکیں، یا ایٹ لیسٹ ہم ان جو 5 ہمارے حواس ہیں ان کے ذریعے سے ویریفائی کر سکیں. مثلا یعنی ابھی میں اپنا موبائل فون آن کر کے تو وہاں پر میں وائی فائی کو کلک کروں گا تو جتنے بھی قریب کے پڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ وائی فائی پڑے ہوئے ہیں ان کے سب کو سگنلز آئیں گے کہ یہ اویلیبل ہیں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کنفرم کر لیا کہ کچھ ویوز ہیں جو پھر رہی ہیں، جو نہ نظر آ رہی ہیں، نہ سنائی دے رہی ہیں، نہ میں ان کو پکڑ سکتا ہوں، نہ ان کی کوئی اسمیل ہے. لیکن میرے اپنے ان 5 حواس نے ہی ویریفائی کر لیا کہ یس. اس لیے کہ سائنس کلیم کر رہی ہے کہ ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہ حواس خمسہ سے براہ راست ویریفائی نہیں ہو رہی، گرفت میں نہیں آ رہی، لیکن حواس خمسہ ویریفائی کر سکتے ہیں. ابھی میرے فون کی گھنٹی بج سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور امریکہ سے کوئی کال آ جائے مجھے، یورپ سے کوئی کال آ جائے مجھے، اور میں لائیو اس سے گفتگو کر لوں گا، کنفرم ہوگا، تو دیر از سم تھنگ بائی وچ مائی فون واز کنیکٹڈ ٹو ہز، ہے نا. تو یقین آ گیا مجھے. یقین غیب کے علم کی بنیاد پر نہیں آیا، میرے حواس خمسہ نے ویریفائی کیا تو مجھے یقین آ گیا. یہ بھی ایک ذریعہ ہے یقین کا. پھر اس میں ایٹسٹرا ہے. ایٹسٹرا کیا ہے؟ سائنٹیفکلی پروو میتھڈس. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہے نا، یعنی جو شخص بھی اس نظام تعلیم میں گیا ہے، میں اور آپ سب کون ہیں؟ ہم وی آر دا وکٹمس. جو بھی اس نظام تعلیم میں گیا ہے، اس نے تھوڑی سی فزکس پڑھی ہے، اس نے ایک ایکویشن پڑھی ہے، میتھمیٹیکل ایکویشن E = mc². یہ آئنسٹائن میتھمیٹیشین تھا نا، اس کی ایکویشن ہے. جس نے بھی فزکس پڑھی ہے اور یہ ڈیفینیشن، یہ ایکویشن اس نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر مجھے بتایا کہ پھر بلیو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. حالانکہ ہم نے آج تک کسی چیز کو ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کر کے نہیں دیکھا. آج تک ہم نے کسی چیز کو ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کر کے اس کو ٹیسٹ کر کے نہیں دیکھا. یہ ویریفائبل فیکٹس نہیں ہے. لیکن سنس وی ہیو بلیوڈ ان میتھمیٹکس، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر ایسا ہوا تو یقیناً کوئی بھی آبجیکٹ وہ انرجی بن جائے گا، اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جائے گا. جب ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جنات آگ سے بنے ہیں اور دے کین موو فرام ون پلیس ٹو اندر ود ان نو ٹائم، وی ڈونٹ بلیو. آگ انرجی ہے نا، تو انرجی سے بنا ہوا وجود جو ہے اس کو موو کرنا چاہیے. وی ڈونٹ بلیو، ڈو وی؟ جو بھی یہ سائنس کے علم کے سیکولر ایجوکیشن کے ڈسے ہوئے ہم سب لوگ جو ہیں، ہم 100 زبانیں کھولتے ہیں، یہ کوئی جنات کا وجود نہیں ہے. کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کیجیے، سائیکالوجسٹ سے بات کیجیے کہ یہ ہیلوسینیشن ہوتی ہیں اور فلانا ہوتا ہے اور ٹمکرا ہوتا ہے، کوئی جنات کا وجود نہیں ہے. اور ہم سب بھی بلیو کرتے ہیں. اور ہمیں سے وہ لوگ کہ جناب کھل کر نہیں کہنا چاہتے، تھوڑے سے دیندار بھی ہیں تو کھل کر انکار نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال دبی الفاظ میں وہ بھی انکار ہی کرتے ہیں جنات کا. اور فرشتے کیا ہیں؟ صحیح حدیث ہے کہ وہ نور سے بنے ہیں. از ناٹ نور این انرجی؟ روشنی انرجی نہیں ہے؟ تو اگر ان سے فرشتوں کا وجود
روشنی سے بنا ہے, تو why can't they travel from here to there within no time? Of course they can. یعنی آج تک شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا, میں نے اس کو اس ایکویشن کے حوالے سے بتا دیا ہے, ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کا فرشتوں اور جنات پر یقین اور ایمان بڑھ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب روٹ کیا ہے, دین کیا کہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان کی ہر لائی ہوئی ہر بات کو کی تصدیق کریں, which we don't. جبکہ ہم سائنس کی زبان کی ہر چیز جو سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو جائے, we all believe in it. اللہ تعالیٰ پر ہمارا اتنا یقین نہیں ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں, جتنا اس پر یقین ہے. اس لیے کہ یہ بات جو ہے اس بازار سے آئی ہے, یہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس بازار سے آئی ہے جس کی پروڈکٹس جو ہیں ہمیں اپیل کرتی ہیں. جیسے ہم صرف ایک اسٹیمپ دیکھ کر کہ یہ میڈ ان جرمنی ہے, وی بلیو کہ یہ اچھی پروڈکٹ ہوگی, ہے نا. تو ہمارا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارا یقین کس پر ہے کس پر نہیں ہے. اچھا اب آگے چلیے. اگر میرا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ وہ چیز کے جو حواس خمسہ سے کی گرفت میں آئے, یا حواس خمسہ ویریفائی کر سکیں, یا سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہو جائے, آپ مجھے بتائیں کہ جس تعلیم میں سے ہم گزرے ہیں, میں گزرا ہوں, آپ گزرے ہیں, will that education allow me or you to believe in Allah? یہ ہے استادی. یعنی ونڈو ڈریسنگ انہوں نے کیا دکھائی ہے کہ we don't mind, کسی کے ذاتی معاملات میں ہم دخل نہیں دیتے, اور کوئی چاہے تو اللہ کو مانے, خدا کو مانے یا نہ مانے, ایک کو مانے 10 کو مانے, we don't object. Yes, you can pray, جتنی مرضی باتیں کرتے رہو, لیکن اجتماعی معاملات میں ہم تمہاری نہیں چلنے دیں گے. لیکن اصل جو کام دکھایا ہے سیکولرزم نے, جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے, تعلیم کی بات آتی ہے تو وزیر اعظم ہو یا چیف جسٹس ہو یا کوئی وزیر ہو یا میں اور آپ ہوں, ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے, اسکول کی تعلیم جو ہمارے دین و ایمان کو نکالے, یہ تو ضرور ہونی چاہیے. یہ نہیں کہتے ہم کہ دین و ایمان کو نکالے, ہم اس کے وی آر سو مچ پرو اسکول ایجوکیشن. ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر تو شاید معاشرے کی بہت موقع ہو جائے گی. اب شاید آپ کو سمجھ آئے علامہ اقبال کا شعر کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, یا مدرسہ سے مراد دارالعلوم نہیں ہے, اسکول کا اردو ترجمہ ہے مدرسہ. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا. اور ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یعنی بڑے سٹل طریقے سے وداؤٹ لیٹنگ اس نو ہمارا ایمان جو ہے ہمارے دلوں میں سے کھینچ لیا. اور جس کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا, یہ تو ہم اکثر لوگ ہم میں سے خوش قسمت ہیں کہ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. طالب علم کئی قسم کے ہوتے ہیں. سب سے خوش قسمت طالب علم اس نقطہ نگاہ سے وہ ہے جو صرف امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھے اور امتحان پاس کر کے کتابیں بھی پھینک دے اور ذہن میں سے بھی سارا کچھ نکال کے پھینک دے, اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے. ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے یہ اچھا اسٹوڈنٹ شمار نہیں ہوتا. جاب تو مل جائے گی, کوئی ڈگری ہے اس کے پاس. اچھا طالب علم کون ہے؟ جو سمجھ کر پڑھے, اور ایک دفعہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فیکٹ وہی ہے جو سائنٹیفک پیمانوں پر پوری اترے, وہ اللہ کو کبھی نہیں مان سکتا. اس میں بھی یعنی خوش قسمت وہ ہوا کہ جس نے علمی اعتبار سے خیانت کی. وہ خیانت کیا ہے کہ اس نے اپنے ذہن کے 2 خانے بنا لیے, ایک مذہب کا خانہ اور ایک دنیاوی علوم کا خانہ. بنی محترم بتاتے تھے کہ ساہیوال میں جب وہ تھے تو وہاں پر ایک بڑے ایکٹیو کارکن تھے, ایک دینی جماعت کے بوٹنی کے پروفیسر تھے. تو محترم ڈاکٹر سزار احمد صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی
ڈارونزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہا کفر ہے. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا جی میں نے آپ سے فتویٰ نہیں مانگا, آپ کی ایز بایولوجسٹ رائے پوچھی ہے. کہتے ہیں دلائل تو ویسے اس کے قوی ہیں. بات سمجھے, یہ بھی بچ گیا. اگرچہ علمی اعتبار سے, خالص علمی اعتبار سے جو پہلا شخص ہے وہ بھی اس نے علم کے ساتھ غداری کی, پڑھ کے پھینک دیا. یہ جو ہے اس نے خیانت کیا کی؟ یاد رکھیے گا, معلومات, یہ جمع کا صیغہ ہے نا, آپ نے ابھی تو پڑھی لی ہے. معلومات پلورل ہوتی ہیں لیکن علم ہمیشہ واحد ہوتا ہے. یہ لفظ صحیح ہے؟ نو, نالج از آلویز سنگولر. انفارمیشن ملٹیپل ہو سکتی ہیں. جہاں بھی آپ ساری معلومات کو پروسیس کر کے, ٹیبولیٹ کر کے فائنل نتیجہ ایک نکالیں گے تو وہ علم ہوگا, وہ دو نہیں ہو سکتے. ادھر دس از رائٹ اور دیٹ از رائٹ. یہ نہیں ہو سکتا ہاں دونوں ٹھیک ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی معلومات ہی ہیں, ابھی پروسیس ہو کے وہ علم نہیں بنی. جب علم بنے گی تو دو اپوزٹ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ون may come to a wrong conclusion, لیکن جب بھی وہ علم بنے گا تو وہ ایک ہی ہوگا, یا خدا ہے یا نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مذہب میں ہے اور تعلیم میں نہیں ہے. We have to come to a conclusion. ہمارا حال تو بہت ہی پتلا ہے نا کہ ہم ایک طرف سورہ فاتحہ میں بہت دھوم پر پڑھتے رہے, سنتے رہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور سائنس میں پڑھتے رہے میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. تو پھر لم یکن لہ کفوا احد کہاں گیا؟ نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یہ بیٹا انسان کیوں پیدا کرتا ہے؟ ریپروڈکشن کیوں ہوتی ہے؟ امیبا میں آپ نے پڑھا نا کہ جب امیبا کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اپنی وال کو وہ انسسٹ کرتا ہے اور پھر اپنی نیوکلیس کو ملٹیپل نیوکلیائی میں ڈیوائڈ کرتا ہے اور پھر اپنی وال توڑ دیتا ہے, اور ہر چھوٹا نیوکلیس جو ہے وہ اپنے گرد کچھ پروٹوپلاز اکٹھا کر کے اور ایک نیا امیبا بن جاتا ہے. تو ریپروڈکشن کا اوریجن ہی یہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے, تو دے شوڈ بی سم ون ٹو سکسیس می, ٹو بی مائی سکسیسر. تو جب اللہ تعالیٰ کو کیونکہ پتا ہے کہ اس کو فنا نہیں ہے, لہذا اس کی اولاد بھی کوئی نہیں, وہ لم یلد ولم یولد ہے. اور اگر ہم مادے کو بھی یہی مان لیں کہ یہ لم یلد ولم یولد ہے, اس کو بھی فنا نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو پھر ہم نے کم از کم کیا کیا؟ مادے کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا. اور پھر اوپر سے ہم نے سورہ اخلاص میں یہ بھی پڑھا لم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی اس کا ہمکف, اس کا میچ نہیں ہے. یعنی اس خاصیت کا حامل نہیں ہو سکتا کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے. یہ تو ہمارے ذہن کی وہ ڈویلٹی تھی, اس نے ہمارا ایمان جو ہے بچا کے رکھا ہوا ہے. لیکن علمی اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا ویک سٹینڈ ہے, کیونکہ آپ کا ذہن کنونس نہیں ہوا پوری طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود سے, تو کسی بھی وقت کوئی آندھی چلے گی اور آپ کے ایمان کا دیا بجھا دے گی. فارچونیٹلی ہم اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. جو بچہ خواہ وہ مسلمان گھرانے کا کیوں نہ ہو, انٹیلیجنٹ ہوگا, واقعتاً انٹیلیجنٹ, اور اپنی جو بھی ساری معلومات ہیں ان کو ایک پیج کے لا کے, خواہ وہ اخباری معلومات ہوں, خواہ وہ کتابی معلومات ہوں, خواہ وہ مذہبی معلومات ہوں, ان سب کو ایک پیج پہ لا کے کوئی کنکلوژن نکالے گا, اور اگر اس کا مائنڈ سائنٹیفک ہو چکا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا. اور اگر اس کا واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا, پھر وہ گھر میں چین سے نہیں بیٹھے گا, اپنی پی ایچ ڈی کی بنیاد پر وہ 2 لاکھ روپے تنخواہ نہیں لے گا, وہ اٹھے گا اور اپنا جو بھی علم ہے اس کے سارے وسائل کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا, بیکاز ہی بلیوز ان اللہ. ہمارا صرف عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ پر, وی ڈونٹ بلیو ان اللہ. تبھی تو گھروں میں بیٹھے ہیں نا, تبھی تو اپنے پروفیشنز میں مگن ہیں, اپنے کاروباروں میں مگن ہیں, اپنی جابز انجوائے کر رہے ہیں اسی سیکولر ورلڈ کے اندر. ہاں پھر اس میں 2 کلاسز ہیں.
بعض بچے جو ہیں وہ ذہین تو ہوتے ہیں، نتیجے اسی پر پہنچتے ہیں، لیکن بچپن میں ان کو جو گھر کا ماحول ملتا ہے اس میں مینرز سکھائے جاتے ہیں. ان مینرز میں کیا ہے؟ ماں باپ کا کہنا مانو. اب اس کی ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھو، ہی از ناٹ کنونسڈ، کہتا اچھا امی جی. ہاں وہ بغیر وضو کے نماز پڑھے، اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا بھی ایمان بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر عمل سے توفیق دیتا ہے. جو آپ نے منتخب مصحف میں پڑھا نا کہ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. کہ اگر تم اسلام پر بھی کاربند ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈائریکٹ کرتا رہے گا ایمان کی طرف. یہ پوری بحث آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں سر. تو یہ چیز جو ہے کہ جب آپ کا مائنڈ سائنٹیفک ہو گیا تو پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، خطرے میں ہے، خطرے میں ہے. وہ خطرے کے گریڈ مختلف ہو سکتے ہیں. مور انٹیلیجنٹ آر یو، مور ایٹ اسٹیک وڈ یور ایمان بی. تو پلے باندھیں اس بات کو، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین ہے، اور سائنٹیفکلی پروون باتوں پر کتنا یقین ہے. تو آپ خود میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم مانتے ہیں، بلیو نہیں کرتے. ماننا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات کہی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسلام پڑھایا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، لیکن دل تو نہیں مانتا. اب آگے اس کے اثرات کیا ہیں؟ یعنی اس سائنٹیفک مائنڈ نے جب ایمان، اول تو بات کیا ہے کہ جب ایمان ہی چھین لیا تو باقی رہ کیا گیا. لیکن ذرا اور اس کو ہائی لائٹ کر کے دیکھیں کہ اس نے کیا کچھ کیا. سیکولر ایجوکیشن نے ہمارا کیا حال کیا. اب آج کی دنیا کیا کہتی ہے؟ میں نے بتایا نا کہ وی ڈونٹ مائنڈ اف یو بلیو ان گاڈ اور ون گاڈ، وی ڈونٹ مائنڈ. لیکن آج وی آر الاؤڈ ٹو بلیو ان اللہ ایز کریٹر. یہ گاڈ جو ہے وہ ہمارا خدا ہو گیا، یہ باقی دوسرے خدا ہو گئے. وی ڈونٹ مائنڈ اف یو بلیو ان گاڈ اور یو بلیو ان اے کریٹر. لیکن اگر تم اس سے آگے بڑھو گے اور اس کو لارڈ ماننا چاہو گے، رب، then you are going to the extreme. ایکسٹریمسٹ کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں آپ کے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، ایکسٹریمسٹ ہونے پر اعتراض ہے. خالق مانو، نو پرابلم. وردی آف ورشپ مانو، لکھ بھی دیتا ہوں. گاڈ کے معنی کیا ہیں؟ وردی آف ورشپ. ورشپ کیا ہے؟ یہ مخصوص اعمال ہیں دنیا میں ہمیشہ سے کہ جو کسی کو بڑا مان کر اس کے سامنے کیے جاتے ہیں. ہندو بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، بدھ بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، سب کرتے ہیں. تو جو موڈز آف ورشپ ہیں تم کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہیں تک رہو. لیکن اگر تم بضد ہوگے اس پر کہ نہیں ہم نے اس کو لارڈ ماننا ہے، اپنا آقا ماننا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو. دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. ڈونٹ گو ٹو دی ایکسٹریم. صاف کہتا ہے نا ویسٹ کہ ہماری جنگ اسلام سے نہیں ہے. اب وہ کون سا اسلام ہے؟ انورٹڈ کاماز کے اندر اسلام ہے. اسلام تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، لیکن ایکسٹریمزم سے ہماری جنگ ہے. اب ایکسٹریمسٹ کون ہے؟ جو اللہ کو اپنا رب مانے اور بیٹھنا بھی اس کے حکم کے مطابق، اور اٹھنا بھی اس کے حکم کے مطابق، اور سونا بھی اس کے حکم کے مطابق، اور جاگنا بھی اس کے حکم کے مطابق، واش روم جانا بھی اس کی انسٹرکشن کے مطابق، واش روم سے نکلنا بھی اس کی انسٹرکشن کے مطابق.
اپنا کاروبار بھی کرنا اس کی انسٹرکشن کے مطابق، اپنے بیوی بچوں سے بھی ڈیل کرنا اس کی انسٹرکشن کے مطابق، والدین سے بھی ڈیل کرنا اس کی انسٹرکشن کے مطابق. یہ نہیں ہمیں پسند. دین یو آر گوئنگ ٹو دا ایکسٹریم، اور ہماری ایکسٹریمسٹ سے لڑائی ہے. اچھا تم اپنے نبی کو مانتے ہو، مان لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس مرضی کو تم بڑا مانو، لیکن اس کو ایک گریٹ مین مانو. نبی نہ مانو، کہہ لو بے شک اس کو نبی، لیکن گریٹ مین مانو، نبی نہ مانو. اللہ مجھے معاف کرے، شروع میں جب میں مدرس بنا تو مجھے بھی یہ آئیڈیا بڑا لگا تھا کہ جی مولویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ریلیجس شخصیت بنا دیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو ان کا اخلاق اور کردار ہے، سچائی، دیانتداری، اچھا اخلاق، اس کو بالکل بیان نہیں کیا جاتا. لیکن جب آپ اسی کو بیان کریں گے، کرتے چلے جائیں گے، تو غیر ارادی طور پر in a very subtle way he would become a great man but just a man. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بنا کر اس پر وحی بھیجتا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا جو ایمان ہے، ہم بالکل مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا، آپ جیسا کھرا دیانتدار بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ جیسا خوش اخلاق بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. لیکن یاد رکھیے گا، میرا کلمہ نہ محمد امین ہے، نہ محمد صادق ہے، نہ محمد خلیق ہے. اگرچہ میں ان تمام حیثیتوں میں مانتا ہوں کہ حضور سچے بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، انتہائی خوش اخلاق بھی تھے، میرا کلمہ کیا ہے؟ وہ محمد رسول ہے. محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب آپ غور کیجئے گا، یہ باتیں جو میں آپ کو اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں، میں کن کو نوٹ کرا رہا ہوں؟ ہمارے اس سیکولر اور ورڈلی دنیا پرست معاشرے میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوقات فارغ کیے ہیں قرآن مجید اور دین پڑھنے کے لیے. آپ گریبانوں میں جھانکیے، where do you stand؟ کیا آپ بھی وہیں نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ اگرچہ ایک اصولی طور پر عقیدہ ہے ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن we all want to highlight him as honest, truthful and nice person. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا ہے؟ فرق کیا پیدا ہوتا ہے اس سے؟ یہ نوٹ کریں، آپ سمجھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو پس پش ڈالتے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں فرق صرف کوانٹیٹیٹو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے لیکن ہم کبھی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہمیں بھی دیانتدار ہونا چاہیے لیکن ہم کبھی کوئی ہیرا پھیری بھی کر لیتے ہیں. فرض کیجئے ہم 100% دیانتدار بھی ہو جائیں اور ہماری سچائی کی بھی قسم کھائی جا سکے، تب بھی ہم نبی نہیں ہیں. لیکن اگر ہم آپ کو نبی مانیں، اگر ہم ایسے ہو گئے تو پھر ہمیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق نظر آئے گا؟ کچھ فرق نظر آئے گا؟ نارملی اس سٹیج پر کوانٹیٹیٹو فرق، وہ بہت سچے اور دیانتدار تھے، اور کچھ ہم بھی کوشش کرتے ہیں سچ بولنے کی اور دیانتداری سے معاملہ کرنے کی، اخلاق کو اچھا کرنے کی، تو کوانٹیٹیٹو ڈفرینس ہوا نا، ہی از مور، وی آر لیس. لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اس کو رسول مانتے ہیں، تو پھر ہی از آف اے ڈفرنٹ کلاس. ڈسپائٹ بینگ اے مین، ہی از آف اے ڈفرنٹ کلاس. ہم اپنے آپ کو اگر نبی اچھا اعلیٰ انسان سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ میں ابھی یہیں کھڑا ہوں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اونچے ہیں مجھ سے، آگے ہیں مجھ سے، اینڈ آئی ایم آفٹر ہم. لیکن اگر میں اللہ کا رسول مانوں گا، اپنے آپ کو زمین پہ کھڑا ہوا اور ان کو آسمان پہ بیٹھا ہوا پاؤں گا. کیوں؟ ہی از آف اے ڈفرنٹ کلاس. اور نبوت اور رسالت یہ کسبی عہدہ نہیں ہے. یو کانٹ ارن اٹ.
it is 100% a blessed office, blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے نا. He bestowed prophethood on whomsoever he decided and liked. اس میں کسب کو دخل نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دخل ہے. اور اس کا فیصلہ کیوں بڑا ہے, ان چیلنجڈ ہے, اس لیے کہ وہ آقا ہے, انٹر لنکڈ ہے نا. اگر ہم اس میں میرٹ کو لے کے آئیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا کہ مجھے یونس پر بھی فضیلت نہ دو, کہ جب تم کمپیریزن شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کا جو پریروگیٹو ہے وہ ایٹ اسٹیک آ جائے گا. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں, لیکن وی مسٹ سے کہ وہ اعلیٰ صفات کی بنیاد پر اس عہدے پر نہیں پہنچے, وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد پر پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا اس کو اپنا پیغمبر نامزد کر دیا, and no one can challenge his decision. کلیئر ہے بات؟ تو یعنی یہ ساری جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے یہ سب اس کے نتائج ہیں. سیکولرزم جو ہے ایک بیماری ہے جس کا ہم سب شکار ہیں. جو بھی اسکول گیا اس کے اندر یہ وائرس چلا گیا, اور ایوری ناؤ اینڈ دین ہیئر اور دیر وہ اپنا سر اٹھاتا رہے گا, بتاتا رہے گا آئی ایم دیئر. کبھی میں کسی چیز کا انکار کروں گا, کسی چیز کا انکار کروں گا. اب ہم سب لوگ دیندار بیٹھے ہوئے ہیں. میں بس میں سفر کر رہا ہوں تو خود مجھے مولوی صاحب کہہ گئے نا, اب تو خیر بابا جی کہتے ہیں, پہلے جب مولوی صاحب کہتے تھے تو مجھے بڑی کچھ تکلیف سی ہوتی تھی. تو میں ایک آدھ انگریزی کا لفظ بول کے, ایک آدھ انگریزی کا جملہ بول کے بتانا چاہتا تھا کہ میں مسٹر ہوں, مولوی نہیں ہوں. ہو از مولوی, کبھی غور کیا؟ مولا والا. وہ نسبت مجھے پسند نہیں ہے. اگرچہ میں داڑھی رکھ لی ہے, اگرچہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں, اگرچہ میں قرآن مجید کا مدرس ہوں, لیکن ابھی میرے دل نے اسلام قبول نہیں کیا. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ ہے ہمارا حال کہ مجھے کوئی ڈاکٹر صاحب کہے تو مجھے عزت معلوم ہوتی ہے, مجھے کوئی مولوی صاحب کہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. بے شمار چیزیں ہیں, زیادہ وقت میں آپ کو نہیں لیتا. بے شمار آپ کو اللہ تعالیٰ اگر اس کی ایک کلک ہو جائے یہ سبجیکٹ آپ کو قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. اچھا, کیسے ہم میں سے جو میں نے کہا نا, جتنا زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ہمارا جو سو کالڈ انٹلیکچوئل ہے, دانشور, most of the bureaucrats, most of the professors of human sciences, یعنی ہم لوگ جو ٹیکنالوجیز میں چلے گئے پھر بھی بچ گئے, لیکن جو اس مین سٹریم میں گیا, مین سٹریم کیا تھی؟ ہیومینٹیز, فلسفہ, لٹریچر, وہ نہیں بچا. مولانا عبد المجید دریابادی فلسفہ پڑھا, کافر ہو گئے, ملحد ہو گئے. It took long to come for him to come back. اسلام میں واپس آنے کے لیے دیر لگی ان کو. پڑھیے گا ان کی سمانے, آپ کو اندازہ ہوگا. علامہ اقبال کا کیا حال ہے, یعنی ان کا جوانی کا دور دیکھیے, اور پھر یورپ جا کر پھر, کیونکہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ذہین آدمی تھے, اور ان کی والدہ نے اور ان کے استاد نے ان کے اندر ایمان کے انجیکشن لگائے ہوئے تھے. تو وہ جو حفاظتی ٹیکے لگے ہوئے تھے نا, اس نے پھر اس وائرس کا ان پر اثر نہیں ہونے دیا. لیکن اول دور میں وطنیت بھی ان کے ہاں ملتی ہے آپ کو, ایتھیزم بھی کہیں کہیں مل جائے گا, زیادہ نہیں لیکن بہرحال کہیں کہیں. اب کسی دانشور کی آپ گفتگو سنیں, اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے,
90s کے مڈل یا بلکہ اینڈ تک سمجھ لیں، ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا. اس کے بعد 95 کے بعد ایک دو ٹی وی اور آئے تھے، ایس ٹی این وغیرہ، این ٹی این وغیرہ، لیکن وہ برائے نام تھے. پھر 2000 سے سیلاب آیا ہے ٹی وی چینلز کا، یہ تو ہم سب کو نظر آیا، لیکن ایک جو چینج آئی ہے وہ ہم نے نوٹ کی. معلوم ہے کون سی چیز؟ مذاکروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور خطابات ختم ہو گئے ہیں. ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں سیرت منائی جاتی ہے ہر سطح پر، کیونکہ بہرحال یہاں کے بسنے والے اکثر مسلمان ہیں، لہذا مجبوری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے. لیکن اب کیونکہ وہ ذہین لوگ ہیں، وہ کیسے اس کو آپ کی نبوت کو ایک طرف کریں گے، اس کا دیکھیے تماشا کہ ٹرینڈ اینکرز لائے گئے. میں بڑا زور دے کے کہہ رہا ہوں ٹرینڈ. اب پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے اینکرشپ میں. کیا پڑھاتے ہیں وہاں پر؟ وہ ہمارے ایک دوست تھے، شاگردی تھے میرے، وہ ایم بی بی ایس فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، تو سی ایس ایس کا امتحان گیا تو ڈی ایم جی گروپ میں سلیکٹ ہو گئے، تو انہوں نے ایم بی بی ایس چھوڑ دیا راستے میں، وہ جوائن کر لیا. تو میری ایک دفعہ ڈینٹل کالج لاہور میں ملاقات ہوئی. میں کہا ہاں بھائی ہاؤس جاب مکمل ہو گیا؟ کہتا میں تو چھڑتی ہے میڈیسن، میں تو سی ایس ایس سلیکٹ ہو گیا تھا. میں تو ٹریننگ لے رہے ہیں جو تھے سول سروس اکیڈمی، 2 سال کی کہتا ہے مجھے ٹریننگ ہے یہاں پر ہماری. تو میں نے اسے حیرانوں کو پوچھا کہ 2 سال میں تمہیں کیا پڑھاتے رہتے؟ کہتا سمیع صاحب بہت کچھ پڑھایا ہوا ہے، بہت کچھ 10 دن سانوں. اور کہتا ہے کہ کل ہی بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی نے بڑی خاص چیز بتائی کہ جو کام نہ کرنا اس پر کمیٹی بنا دیا کرو. ٹریننگ. تو آئیے ٹرین اینکر کی طرف. تو اینکر کی ٹریننگ کیا ہے؟ وہ کسی مہمان کو اپنی بات نہ کرنے دے، اپنی بات اس کے منہ میں ڈال کر وہاں سے نکلوائے. اپنی بات اس کے منہ میں ڈال کر وہاں سے نکلوائے. لہذا آپ ربیع الاول کے 12 دنوں میں مذاکرے ہو رہے ہیں، آپ کو بھی بلا لیا، آپ کو بھی. پہلے وہ اینکر جو ہے وہ ذرا خوب پھونک شوک بھر کے آپ کے اندر آپ کا تعارف کروائے گا. آپ بھی بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی بڑا اچھا تعارف کرایا. اس کے بعد پہلے آپ سے تقاضا کرے گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کچھ بتائیں. اور صداقت کے بڑے واقعات ہیں، آپ بتائیں گے، اسپیشلی ڈھونڈ کے لائے ہوں گے آپ صداقت کے ایسے واقعات جو لوگوں نے پہلے کبھی نہ سنے. آپ کی بات بیچ میں ہوگی تو وہ آپ سے مخاطب ہو جائے گا کہ واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس رکھواتا تھا. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو حضور کی دیانتداری کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ کی بات 5-7 منٹ ہو گئی، بیچ میں ٹوکے گا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. واہ واہ کیا کہنے. وہ بڑھیا جو کوڑا پھینکی تھی آپ پر، آپ اس کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں. پہلے یوں ایک راؤنڈ ہوا، پھر ایک وقفہ آیا جس میں سب کچھ بلا دیا، پھر دوسرا راؤنڈ ادھر سے ادھر ہوا، اسی طرح کا. آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو گیا. سننے والوں نے بہت انجوائے کیا اور ایک دوسرے سے کہا واہ واہ یار اٹ واز ویری انفارمیٹیو، ویری انفارمیٹیو. اللہ ستیہ ناز کرے مولویوں کا، انہوں نے کبھی تو یہ واقعات ہمیں بتائے نہیں. لیکن پتہ چلا آپ کو ہوا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا ذکر تو ہوا ہی نہیں. تو آپ پریزنٹ کیے گئے ایز اے گریٹ مین. یہ ہے استادی. تو بے شمار آپ کو ایسی چیزیں جو ہیں ملیں گی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہونے کی بجائے، یہ نہیں کہا جاتا ابھی ان کے پاس جرت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہوتی ہے انٹلیکچوئل میں، یہ کمزور ترین طبقہ ہوتا ہے. حق کہنا اور حق کے لیے جان دینا یہ ان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. لہذا یہ کھل کر کہتے نہیں ہیں، ورنہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ یہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نہ یہ بعث بعد الموت اور قیامت کو مانتے ہیں. بٹوین دا لائنز آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان کے جو اصل حقائق ہیں، اصل ایمان اللہ کو رب ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویری ایکسپلیسٹلی اللہ کا رسول ماننا،
اور واضح طور پر ہیر پھیر سے نہیں، یہ ماننا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، یہ ہے ہمارا ایمان بالآخرت نہیں مانتے، لیکن اپنی اس ذہانت کی بنیاد پر وہ ایسے بچ بچا کے نکلتے ہیں کہ ایک عام آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ڈزنٹ بلیو. لیکن آپ انہیں ڈائریکٹ کوشچن کر لیں، پھر ان کے جان کے لالے پڑیں گے، یا وہ جھوٹ بولیں گے، کیا ان کے منہ سے بات نکل جائے گی کہ یہ ایسے ہی ہے. یعنی علامہ اقبال تک نے اپنے لیکچرز کے اندر کہہ دیا، پیراڈائز اینڈ ہیل آر اسٹیٹس ناٹ اسٹیشنز. کیفیات کا نام ہے. حالانکہ بڑا پکے ایمان والا آدمی ہے علامہ اقبال، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال اس ایجوکیشن کا اثر کہہ لیں، یا وہ خیال میں نے کہا کہ انسان کے ذہن میں جب آ جائے کہ انٹلیکچوئلز کو شاید یہ بات ہضم نہیں ہوگی، لہذا میں اس کو تھوڑا سا امینڈ کر کے پیش کرتا ہوں. یہ ہے کمپرومائز which is not allowed. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was not at all allowed. آپ ذہین آدمی تھے، ذہین ترین انسان تھے بلا شبہ، اور آپ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو خیال بعد میں آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف ٹوک پہلے دیا گیا. کوئی ایک آیت ہے، عبس وتولی کا تو آپ ایک طرف رکھ دیں، دیٹ از دی ہائٹ. لیکن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جب ہم پر کوئی بھوت سوار ہو جائے گا کہ اصل تو یہ کلاس ہے، اور اگر یہ کلاس نہیں مانیں گی تو شاید میرا کام ہی نہیں بنے گا. کام تو بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی جگہ تیار کر رہی ہے؟ وہ تو مدینہ تیار کی ہوئی تھی، وہ خود جھولی میں آگے پڑے. بلکہ سیرت انبیاء میں آپ دیکھیں، قرآن مجید میں بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں. کرن صاحب نے الاؤ کر ہی دیا مجھے کہ میں اس کے علاوہ بھی اسلام اور سیکولرزم کے علاوہ کوئی بات کہہ دوں. بڑی دلچسپ بات قرآن مجید میں نوٹ کیجیے گا. ہر پیغمبر، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ سب کے سب قوم سے خطاب کرتے ہیں. یہ تو مولانا امین حسن رضائی صاحب نے دعوت دین اس کا طریقہ کار میں اپنی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ ہمیشہ انبیاء کرام نے وقت کے جو اونچے طبقات ہیں ان کو خطاب کیا. قرآن مجید سے ثبوت لائیں، اس کا مفسر قرآن ہے وہ. قرآن مجید میں آپ پڑھیے گا کہ ہر پیغمبر قوم سے خطاب کرتا ہے، یا قوم، اے میری قوم. لیکن ان پر اعتراض کون داغتا ہے؟ ملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار. لیکن ان کے اعتراضات کا جواب بھی نبی یا ایھا الملأ کہہ کر نہیں دیتا، یا قوم ہی کہہ کر دیتا ہے. پڑھیے گا سورۃ اعراف میں، بہت کلیئر آپ کو نظر آئے گا. ایک جنرل دعوت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہے گا. رہی کامیابی، دیٹ از نن آف آور بزنس، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جب وہ چاہے گا وہ کافروں سے کام لے کر دین کو غالب کر دے گا. لیکن دین، اس کی سورسز قرآن و سنت ہیں. میرا مائنڈ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، قرآن و سنت سے انحراف کرنے کے لیے نہیں بنایا. ایسی بے شمار چیزیں جو ہے آپ کو ملیں گی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ مضمون کلک کرا دے گا. اسلام اور سیکولرزم جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو خود اپنے اندر، دوسروں پر نہیں دیکھنا، آپ نے سمجھیں اپنے اندر سے، پھر باہر سے اس کو کنفرم کریں کہ ہاں باقیوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو دین سمجھ میں آئے گا. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے نظر انداز کر دیا تو پھر دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت سی باتیں ہیں کہ جو ہم ایزیوم کرتے ہیں، خاص طور پر ہم لوگ جو ذرا نسبت زیادہ دیدار ہیں، ہم حسد کو کنڈیم کرتے ہیں اور ایک ایزمپشن لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو حسد نہیں کرتا، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھولے گا تو سب سے زیادہ حاسد اپنے آپ کو آپ ہی نظر آئیں گے. عامر سہیل صاحب سے آپ واقف ہیں، میرے شاگرد ہیں. عربی زبان میں ان کا بڑا نام ہے پوری دنیا میں عربی پڑھانے میں. ایک محفل کے اندر ایک ہمارے شاگرد کا نکاح تھا،
ولیمہ تھا، تو اس نے جو بھی عربی کے استاد تھے سارے ان کو ایک ہی میز پہ بٹھایا ہوا تھا. تو ایک مار اورنگزیب ہر ڈائریکٹر انفارمیشن تھے، اب وہ انفارمیشن اٹیچی ہیں بنگلہ دیش میں، سینئر ایک آفیسر تھے. وہ بیان کر رہے تھے کہ جی میں استاد کیسے بن گیا. تو کہہ رہے تھے کہ جی سر کی کلاس شروع ہوئی، یعنی عامر سہیل صاحب کی، 2-3 ہفتے گزرے تو کچھ طلباء نئے آئے، تو انہیں کلاس کے بعد کہا کہ جی کلاس کا بڑا مزہ آیا کہ جو ہمارے لیکچر رہ گئے ہیں ان کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے نوٹس تھے وہ کلاس میں لوگوں کے پاس وہی ہوتے تھے، وہ پڑھ لیں، باقی لوگوں کے سے جو نوٹس ان کے کلاس کے نوٹس ہیں وہ دیکھ لیں، پھر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں. تو اورنگزیب صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے ان سے کہا کلاس تو بعد تسی بہ جانا تھے، اور کہتے ہیں میں نے عامر سہیل صاحب کی کلاس کے بعد، سر کی کلاس کے بعد میں نے ان کو سارے پچھلے لیکچر جو تھے وہ پڑھا دیا بورڈ پہ باقاعدہ کھڑے ہو گئے. یوں میں عربی کا استاد بن گیا. اب ان کی گفتگو کے بعد مجھے شیطان نے چٹکی کاٹی کہ وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلا رہا تھا. اورنگزیب صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ کے ریفر کر رہے تھے اور عامر کو سر کہہ کے کہہ رہے تھے. عامر تو میرا شاگرد ہے، آئی شوڈ بی مور ریسپیکٹیبل. تو میں نے خیال آیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے مجھے جگایا اور میں نے نوٹ کیا کہ مجھے عامر سے حسد ہوا ہے. اور حسد کس بلا کا نام ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ میری رہنمائی اور دستگیری نہ فرماتا تو میں کہتا، کوئی تعریف کرتا عامر صاحب کی، جی عامر سہیل صاحب بہت اچھی عربی پڑھاتے ہیں، میں کہتا لیکن ذرا اس میں یہ کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا. تو پھر میں نے اس کا اہتمام کیا. آپ ان کی کتاب دیکھیں تو اس کے فورورڈ میں نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے بڑا زوم تھا کہ میں بہت اچھی عربی پڑھاتا ہوں، لیکن جب سے عامر نے عربی پڑھانی شروع کی ہے تو بقول حضرت جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر تو بزم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا، تو میں نے عربی پڑھانی چھوڑ دی. اصل میں تو چھوٹی تھی تنظیمی مصروفیات کی وجہ سے. اور عامر صاحب کو میں نے ایسے کھڑا کیا تھا. تو ہر جمعرات کو سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوتی تھی لاہور میں اس وقت سینٹرل ایگزیکٹو میں تھا. تو ہر ہفتے میں جمعرات کو لاہور جانا ہوتا تھا میں نے. تو ان کو میں نے جو ایک ہفتے کا پڑھا وہ لیکچر ہے وہ پڑھایا ہوا اور ریوائز کرنے کے لیے کہہ دیا. تو ان کا وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا. جو جھجک ہوتی ہے بورڈ پہ آنے کی وہ ختم ہو گئی. لیکن میں نے پھر اس میں لکھ دیا باقاعدہ. اب مورد تصدیق صاحب، اب میں اس کو ریورس کرنا بھی چاہوں تو میں ریورس نہیں کر سکتا. تو انسان خود پھر اس کا علاج بھی کرتا ہے. لیکن یہ ازمپشن کہ میں حسد نہیں کرتا، اٹس این ازمپشن. اب اسی طرح ہمارا جو دشمن ہے سیکولر ورلڈ جو ہے وہ ہمارے ایمان پر کیسے ڈاکے ڈالتا ہے، اس کی بھی ایک مثال دے دوں. 2003 میں گلے کاٹنے کے واقعات ہوئے سوات میں کثرت کے ساتھ، یاد ہے آپ کو؟ اور ہمارے انہی ٹرینڈ اینکرز نے علماء کو بلا بلا کے بھی ان کی زبان سے بھی کہلوایا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سفاکی ہے، یہ درندگی ہے. اور جتنے بھی ویورز تھے ٹی وی کے، پاکستان میں ہو یا بیرون ملک ہوں، ان سب کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ یہ درندگی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب چونکہ سیرت تو ہم نے پڑھنے کی قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ باقی دنیا جہان کا علم حاصل کرنا ہے، سیرت تو نبی نہیں پڑھنی. جو ہمارے عزیز و اقارب دوست امریکہ میں رہتے ہیں آپ کے، ان سے ذرا پوچھیے گا کبھی آپ کے ہاں ایف بی آئی تو نہیں آئی؟ تو بتائیں گے کہ ہاں 2 دفعہ آئی ہے. باقاعدہ اپائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں، آپ کی پوری فائل اسٹڈی کر کے آتے ہیں، آپ کی ای میلز، آپ کے فیس بک کے سارے جو کچھ بھی ہے ادھر ادھر کا وہ سب پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ سے آگے گپ شپ لگا رہے ہیں کہ اچھا آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، تو آپ کی ایفیلیشن کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے، اور آپ ریلیجیسلی کس آرگنائزیشن کے ساتھ لگتے ہیں. آپ سب جھوٹ بولتے چلے جائیں کہ نہیں بس میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. What do you think about Mr. Maududi? مسلمان صاف مکر جائے گا. Who Maududi? I have not heard of him. ہاں، وہ اس کے نیچے بیسمنٹ میں مولانا مودودی کی ساری کتابیں 6 کی 6 جلدیں تفہیم القرآن کی پڑھی ہوئی ہوں. جھوٹ بول جائے، اس کو پتا ہے وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا ہے کہ پتا سب ہے ہمیں، تو جھوٹ بول رہا ہے.
اس نے جھوٹ بولا، غیر اخلاقی حرکت کی، لیکن اس کا ایمان تو نہیں گیا نا. کیوں نہیں گیا ایمان؟ کیوں؟ مولانا مودودی پر کوئی ایمان تو نہیں لایا. ان کو صرف ایک اچھا یعنی مصنف سمجھا ہے، دین کا ایک خادم سمجھا ہے، ایمان تو نہیں لائے نا. پھر کسی سے پوچھا کہ what do you think about ڈاکٹر اسرار، وہ پھر مکر جائے ہو ڈاکٹر اسرار، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ سے بھرا پڑا ہوا ہوگا اس کا بیسمنٹ. پھر ایمان نہیں گیا. لیکن ابھی وہ اتنا پوچھ کے چلے گئے اور پھر پوچھا انہوں نے یہ جو گلے کاٹنے کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ کہے گا، اس نے کہا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ظلم ہے، درندگی ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چلے گئے پوچھ کے ایک دفعہ. ابھی وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں غیر محسوس طریقے سے، اور ہمارا مائنڈ بلڈ اپ ہو رہا ہے، سیٹ ہو رہا ہے، مائنڈ سیٹ امپروو کیا جا رہا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر جب وہ سمجھیں گے کہ مناسب وقت آ گیا ہے، پھر کوئی ایسے واقعات دنیا میں کسی جگہ پر ہوں گے، اب پھر FBI آئے گی. یا آپ کو شاید معلوم ہو کہ 9/11 کے بعد ایک قانون بنا ہے کہ کسی بھی پیسنجر کو کسی ایئرپورٹ پر 9 گھنٹے انٹیروگیشن کے لیے ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد سے کوئی شخص سوار ہوا، صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے، 12 بجے اس نے ایئرپورٹ پہ رپورٹ کرنا ہے، وہ ساری رات اسی گئی اور پھر 20 گھنٹے سفر کر کے وہ نیو یارک میں اس نے لینڈ کیا، اور اب اس کو 9 گھنٹے ڈیٹین کیا جائے انٹیروگیشن کے لیے. 2 گھنٹے تو نارمل ہے نا پروسیس کے، اور پھر اس کو 9 گھنٹے ڈیٹین کیا جائے، اس کے دماغ کا کیا عالم ہوگا. اب ایسے میں اب وہ وقت انہوں نے تیار کر لیا ہے، اور پھر کوئی گلے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہوں گے، وہ کہے گا کہ نہیں یہ سفاکی ہے، درندگی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ فوراً پوچھے گا وہ جو مدینے میں ایک مسیکر ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب مسلمان کے لیے وہاں ایک، اگر وہ اس کو اپنا ایمان چاہیے، ایمان سلامت چاہیے، اس کے لیے صرف حضرت ابوبکر کی سنت کا اتباع ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے اگلی صبح آ کر حرم میں اس کا تذکرہ کیا تو بڑے ہم سے مشرک سردار، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ محمد کی معاذ اللہ مت ماری گئی ہے، دیکھو کیسی الٹی بات کرتا ہے. ایک آدمی بھاگا بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس گیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین گیا ہوں اور 7 آسمان کی سیر کر کے آ گیا ہوں، مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بڑا خوش ہوا کہ شاید میرا تیر نشانے پہ لگ گیا. اس نے کہا کہ محمد تو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مان چکا ہوں. ایمان کی سلامتی از ہاؤ امپورٹنٹ. اور فرق دیکھیے گا، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں تو وہ زمانہ نہیں دیکھا، لیکن جو بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر انہیں یاد ہوگا کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، مسجد و محراب سے، مسجد و ممبر سے ایک دعا کی جاتی تھی، یا اللہ ایمان سلامت رکھیں، یا اللہ کلمے تے موت دیں. یاد ہے؟ اب کوئی مولوی یہ دعا کر کے دیکھے، گریبان پکڑ لیں گے آگے اس کا. عمل کی دعا کیا کریں. اس ایمان کا کیا فائدہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اور 4 دن امریکہ میں لگا کے آ جائے، یورپ میں لگا کے آ جائے تو کہتا ہے اصل اسلام تو اتنے پہ ہے. اینا مسلمانوں نے وہ کافر چنگے. آپ سمجھ گئے؟ ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. ہم چھوٹے تھے تو مسجد و محراب سے سنتے تھے کہ مسلمان کوئی بھی ہو، برے سے برا مسلمان بھی کافر سے اچھا ہے. کیوں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جو کیے، اللہ علمان الحفیظ، ٹیکسٹ بک میں آیا ہے، یعنی پریپ کی ٹیکسٹ بک میں ہے. میرا نواسا پریپ میں پڑھتا تھا اور میری بیوی، اس کی نانی جو ہے، اس کو دینیات کے وائبے کی تیاری کرا رہی تھی. تو میں باتھ روم سے نکلا مسجد میں جانے کے لیے، تو چلتے چلتے میرے کان میں پڑا ہمارا عقیدہ کیا ہے. سوال تھا ہمارا عقیدہ کیا ہے، جواب تھا اللہ کو ایک ماننا. آپ سے میں پوچھوں اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو تو کیا کہیں گے آپ؟ یہی کہیں گے نا، اسلام دین توحید ہے. نو،
اسلام دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو دونوں کہیں، اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. اور اگر اختصار ہی کرنا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اختصار لا الہ الا اللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ انکلوسیو ہے، لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ انکلوسیو نہیں ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کو کہیں گے کہ یہ اسلام ہے تو پھر یہودی بھی مسلمان ہو گیا نا. کیوں؟ اللہ کو ایک مانتا ہے. آپ ویب سائٹ میں جائیں، جوئش ڈاکٹریز کھولیں، چاہیں تو میرے پاس ہے، موبائل میں سیو کیا ہوا میں نے اس کی تصویریں لے کے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، باعث بعد الموت کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں. کسی شخص کے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ جب تک کوئی شخص ایکسپلیسٹلی ان ایکسپریس ورڈز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ جتنا مرضی موحد ہو، اللہ سے جتنی مرضی محبت کرتا ہو، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. تو ہمارا ایمان محمد رسول اللہ ہے. اگر بریف کرنا ہے تو یا تو دونوں کہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اگر کوئی قیامت آ پڑی ہے کہ ہمیں مختصر کرنا ہے تو پھر مختصر محمد رسول اللہ ہے. بس بہت وقت آپ کا میں نے لے لیا. اللہ کرے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ آپ کو کسی طرح سمجھا دے. اگر آپ کے دل میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، صرف الفاظ نہیں، دل نے قبول کر لیا، تو پھر میرا کام بن گیا. اگر میں آپ کو نہیں سمجھا سکا تو پھر میری نااہلی ہے کہ میں آپ کا 1 گھنٹے سے زائد وقت لے کر بھی آپ کو ایک نقطہ نہیں سمجھا سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہی کہوں گا آخر میں کہ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.